اس کو کشائش حاصل ہے، کمی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تندرست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ متاعًا بالمعروف، اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بڑے انداز میں ہو، ایسا نہ ہو جو خراب دی جا رہی ہو۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب آدھا مہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا، جو طے کیا تھا، اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے۔ اللہ یہ تمہیں معاف کر دے، ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے، یا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجیے، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی جرا ہے، جرا کے مرد کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، لہٰذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو، اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے اور پر اس کو مت بھولو۔ تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کو زیادہ دو، ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو۔ قانون میں تو صرف مہر ہوگا، البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے، مقاربت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازمن دینا ہے۔ آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، محافظت کرے پوری طرح، چوکس ہو کر، چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی، یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے، جان لو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے۔ 5 وقت تم حاضر ہو، دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے، یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دل میں نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کریں۔ یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دبلے ہو گئے، سرکشی نے کر دیے دبلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کریں، کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے پھر تازہ کریں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز دی گئی ہے۔ دن میں 2 نمازیں اس سے پہلے ہے، فجر ہے، ظہر ہے، 2 پھر بعد میں ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ، یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے، سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے، قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو، معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ تواضع ہے، عجز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا، تو رجالًا چلتے ہوئے، یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پہ حملہ کرنا ہے، اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں، چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ صلوا كما رأيتموني أصلي، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا۔ اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی، 2 دن پڑھائی ہے، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے۔ تو معین جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے، اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پھر دوبارہ لوٹ کے معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا، اور جو لوگ ان میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، کہ ان کی بیویوں کے لیے وصیت لازمن، اپنی بیویوں کے لیے وصیت لازمن کرے 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے. اب یہ سمجھیے اس کو 107 یا 4 بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد تھی، بیٹا تو اسی کا ہے، باقی 3 تو اس کی جو ہے سوتیلی مائیں ہیں. ایک ماں کو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، باقی 3 کی لائبلٹی سمجھے گا. تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ دو، جس سے تمہاری شادی بھی ہو گیا. 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا دان نفقہ دیا جائے. لیکن یہ بھی اصل میں تھا وصیت کا، جب یہ قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے کے لیے، جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وصیت کرو، ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو. جب ان کا حق آ گیا، اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں، بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں. تو یہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وصیت کی ضرورت نہیں. اور اسی طرح 1 سال کا نفقہ نہیں ہے. اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، لیکن اگر وہ خود نکل جائے، ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی 4 مہینے 10 دن، اب تم سال بھر ہوتے گے تو نہیں ان کو، اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہے کہ تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، جو کچھ وہ کرتی ہے اپنی جانوں کے بارے میں معروف ہے، بڑے طریقے پر، معروف طریقے پر. واللہ عزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا. وللمطلقات متاع بالمعروف، اسی طرح مطلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر، حقاً علی المتقین، لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے. اسی معاملے میں شاہبانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے، اس پر کہ ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا. اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک. اس پر مسلمانوں نے کہا، بھارت کے مسلمانوں نے، یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے. شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے مطلقہ کے لیے. تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو؟ پھر وہ فساد ہوا، پھر بہت سے لوگوں نے جانیں دی، پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا، لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانون بنا لیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی، انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا، مسلمانوں کے آئین قوانین میں دخل نہیں دے سکتی. میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانوں بھارت کو، مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو عدت تک کے لیے دان نفقہ ہے، ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو. اب یہ 2 رکوع اگلے آ رہے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا. میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشع ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا. لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں 12 بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے. لیکن 300 برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی، وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا، بہتوں کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجیے، سپہ سالار بنا دیجیے، اب ہم اللہ کے راہ میں جنگ کریں گے. تو وہ جو جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی. گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی 300 برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے، جبکہ خلافت راشدہ کی امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جانیں دی، خون دیا، قربانیاں دی، اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی میں دین غالب ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی. تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا.
لیکن وہاں یہ سارے سال 300 برس گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے، اور اس میں بھی 3 خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں، بس وہاں تو نبوتیں ہیں، طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور